بیرسٹر گوہر نے اس حوالے سے بات کی کہ ہماری پارٹی کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے یہ مے 9 والے کیسز ہے، جس میں ہمارے 25 ایم پی ایز ہے پنجاب سے، اور اسی طریقے سے ہمارے 11 ایم این ایز ہے جو ان میں ہے، اور 3 ہمارے سینیٹرز ہیں. تو یہ بڑا سیریس میٹر ہے ہمارے لیے. 39 ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں جو ہمیں بڑا سیریسلی خدشہ ہے. 26 نومبر کے جو مقدمات ہیں ان میں بھی سزائیں سنائی جاتی ہیں، اور خدا نخواستہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. میں نے اس کا حساب لگایا، یہ پھر ہمارا 75 بن جاتا. پارلیمنٹیرین ایسے ہیں جو ایٹ دا رسک آف لوزنگ دیئر سیٹس، انکلوڈنگ دی ایم پی ایز آف کے پی کے، یہ انکلوڈنگ دی ایم پی ایز آف کے پی کے، انکلوڈنگ دی چیف منسٹر آف کے پی کے، جی انکلوڈنگ دی چیف منسٹر آف. بیرسٹر عقیل جو ہیں اسٹیٹ منسٹر ہیں، جو لا کے، انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کا جو اشارہ دیا ہے کہ جی کس طرح قسطوں کے اندر یہ لوگ جائیں گے. یہ اب آپ کو خود ہی ایک واضح طور پہ پیغام ہے کہ ایک تو یہ اکٹھے میرے نہیں خیال کہ 30 40 یا 50 جو نمبر بتایا گیا ہے یہ اسی طرح ہی ہوگا. یہ ٹرانچز میں ہی ہیں جس سے اس طرح کیسز کا فیصلہ ہوگا، اور اس میں اگر واقعی سزا پائیں گے سٹنگ ممبرز ہو، چاہے وہ ایم پی ہوں، ایم این اے ہوں، اور خالی یہ یہاں پہ بات نہیں آتی، سینیٹرز کے اوپر بھی بات آتی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن یا ڈی سیٹنگ کے جو پروسیس انیشیٹ ہونے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. چودھری غلام حسین صاحب، لوگ جو ایک سوال اٹھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی ماضی میں 2022 میں اپریل، اس وقت جو ہے چند ایک ووٹوں کا فرق تھا نیشنل اسمبلی کے اندر. تحریک عدم اعتماد ہوئی، اس کے بعد قائد نے فیصلہ کیا کہ جی میں نے نہیں جانا، ہم ریزائن کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے جانا تو چلے جائیں. ساری پارٹی نے فالو کیا، آپ نے ریزائن کر دیا. اس کے بعد کے پی اور پنجاب کے اندر آپ کے پاس جو بڑے صوبے ہیں وہاں پہ حکومتیں تھیں، آپ کے چیف منسٹرز تھے، وہ بھی آپ نے فیصلہ کر دیا کہ جی اب ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو ہم ڈیزالو کر رہے ہیں. لوگوں کا یہ خیال ہے، ایک اکثریتی رائے کا یہ خیال ہے کہ اس وقت استعفے دینا، اپنی اسمبلی توڑنا غلط تھا. موجودہ حالات میں جب پارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے، مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کچھ نہیں کر پا رہے، تو اب موقع ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جی آپ کے خلاف یہ ایک کاروائی ہو رہی ہے، آپ نے ڈی سیٹ ہو جانا ہے، اور آپ کا قائد یہ کہہ رہا ہے کہ بھرپور انداز سے تحریک چلائیں، تو آپ ریزائن کریں، چھوڑیں ایم پی اے کی سیٹیں، جو لاہور میں بھی آپ ترلے منتیں کر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی کی سیٹیں چھوڑیں اور قائد کی بات مانیں. تو اب کیوں نہیں یہ لوگ بات مان رہے؟ لاہور میں بھی ترلے کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی. چوہدری صاحب نہیں، انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ اسمبلیاں چھوڑیں، لیکن جو آپ جس لائن پر چلے ہوئے ہیں نا معاف کرنا، اس کا یہ ہے کہ اگر آپ یہ مجھے کہیں کہ ان کا ایک بھی ایم پی اے نہیں ہوگا، ان کا ایک بھی سینیٹر نہیں ہوگا، ایک بھی ایم این اے نہیں ہوگا، ایک بھی عہدیدار نہیں ہوگا، پارٹی کا نام بھی نہیں ہوگا، پارٹی کے لیڈر کا بھی اور اب کوئی اور ہی بنا دیں گے نام، یا نام ہی بدل دیں گے، یہ بھی کر دیں تو ہر چیز ممکن ہے. آپ ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، آپ اس کو آپ برا نہ منائیں. آپ کی جو آپ نے راستہ چنا ہوا ہے نا، وہ مطلب ہے اس کے خلاف عدم اعتماد لے آئے ہیں، وہ اس کو گورنر رول لا دیں. کل تو یہی کنڈی صاحب گئے تھے پرائم منسٹر کے پاس، تو انہوں نے کہا گورنر راج لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہ لگائے، اس سے کسی سے بنی میں آنا. تو دے کین ڈو اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ، لیکن اس کا جو نتائج ہوں گے وہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، پہلے بھی آپ کو بار بار کہا ہوں، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، یہ جمہوریت کے لیے نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتنا ہے. علی امین کیا ہے، اس کی گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی تو کیا ہے، بیٹھا ہوا تو کیا ہے. تو جسٹ ویٹ. یہ کوئی اچھے مقاصد لے کے وہ جو ان کے ہم 40 بھی وہ بھی چلے جائیں گے، وہ بھی چلے جائیں، بھائی چلے جائیں، جہنم سے جان چلے جان، سو واٹ. پوری قوم تو ایک آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے. خرم دستگیر صاحب فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، اس دفعہ الیکشن ہار گئے گجرانوالہ سے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی ساری جو پارٹی کی عادت ہے آج کل مری میں کافی زیادہ وقت گزار رہی ہے، تو وہاں پہ کیا سوچ بچار چل رہی ہے، تو ان کا جواب جو ہے وہ کافی دلچسپ ہے. اس وقت ضرورت ہے، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے ڈسکشن کا مری میں، کہ جو خاص طور پہ کے پی حکومت ہے اس کو ساتھ کس طرح مل کر جو ہے ہم دہشت گردی کی گفتگو کا آغاز کریں، تاکہ وہاں جو مستقل طور پہ ہمارے فوجیوں کی، افسروں کی اور جوانوں کی، ہمارے شہریوں کی جو جانیں جا رہی ہیں، اس سے کیسے ہم باہر نکل سکتے ہیں.
یہ جو خرم دستگیر صاحب بات کر رہے ہیں، یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ان سے بات کر کے مطلب سیریس ایشو ہے دہشت گردی کا. یہ آج تو گورنر صاحب بتا رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے جب کور کمانڈر ہاؤس پشاور گئے تھے اپنی کیبنٹ کے ہمراہ، تو وہاں جا کر انہوں نے بتایا تھا کہ جی وہ مستقل دہشت گردوں کو ماہانہ بھتہ دیتے ہیں بقول گورنر صاحب کے، اور انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا تھا جرنلسٹ جو ہیں اعزاز سعید کو. اب بات یہ ہے کہ اسی سے ملتا جلتا ٹویٹ اب 2-4 دن پہلے اپنے محسن نقوی صاحب کا بھی دیکھا تھا. تو وہ تو بڑی سمپل بات ہے کہ صوبے کا چیف منسٹر اتنا بزدل ہے کہ وہ دہشت گردوں کو دے رہا ہے بھتہ ماہانہ کا، تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. اور سیکنڈ، گورنر صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج تک انہوں نے اپنے جنوبی اضلاع سے متعلق کوئی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کو چیئر نہیں کیا چیف منسٹر نے. اور آئی جی جو خیبر پختونخوا ہے ان کے مطابق کچھ شاہراہیں ایسی ہیں جو جہاں پر رات کی تاریکی میں کچھ دہشت گرد جو ہے وہ ان کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور کئی وہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر اپنی جو ہے وہ انہوں نے لگائی ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں، حسن تم نے چونکہ بڑا اچھا آرگومنٹ آپ نے پیش کیا کہ یہ جو ایک ریزن از مور دین انف ٹو ریموو ہیم ٹو امپوز گورنر راج کے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ کنٹرول نہیں کر رہے. جی تسی شاید دے پیچھے پے ہوئے ہو کہ وہ شاید اس کیس کے اندر مطلب کہ وہ شاید کا وہ لیبارٹری انالیسز ہوگا تو پھر اس کو نکالا جائے گا. گورنر رول کی بات جب ایک بندہ دیکھیں، ایک بندہ اس کے حوالے سے وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ طالبان کو بتا دیتا ہے، دہشت گردوں کو، دہشت گردوں کو، مطلب وہی اور کون ہے، انہی ہے نا، ٹی ٹی بی. اچھا، خوارج جو ہیں خارج. اور دوسری بات گورنر صاحب کو آپ نے کوٹ کیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں. تو پھر ایسا بندہ کیسے اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک ریاست کے اندر ایک جو ہماری فیڈریشن ہے، ایک یونٹ کا ہوا ایک چیف ایگزیکٹو، وہ ووٹیں مل گئی تھی نا پی ٹی آئی کو، تو وہ ان کے آزاد تھے، لیکن عمران خان صاحب کی چوائس تھی کہ اتنا دلیر بندہ انہوں نے پختونوں پر بٹھایا، انہوں نے ایسا بندہ بٹھایا عمران خان صاحب نے، قانون کے اوپر تو کوئی نہیں ہے. پھر وہ بات یہ ہے کہ یا طریقہ نمبر مطلوبہ نمبر نہیں تھا نا، نمبر ابھی حاصل ہوا ہے، تو جب نمبر حاصل ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں، اب ہر طریقے سے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے بائی آل مین. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. گورنر رول بھی 3 مہینے کے بعد آپ کو جو ہے میکسیمم لگا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو اس کی انڈورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو وہ گورنر رول جو ہے، اور اسمبلی برقرار رہتی ہے گورنر رول میں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو طریقہ کار ہے یہ راک سولڈ کام ہونا ہے، ان کو جو ہے وہ تبدیل ہونا ہے. اسٹوری کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے.